میرے دوستو، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر بندے کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی حاجت ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں گا، اگر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں بہت دعائیں کرتا ہوں اپنے رب سے لیکن میری کوئی دعا قبول ہوتی نہیں۔ تو ان اللہ والوں نے پوچھا کہ تم دعا کیسے مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایسے دعا مانگتا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ دعا کے شروع میں درود پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ دیکھو، جب آپ نے دعا کی زینت کو ہی چھوڑ دیا، آپ نے دعا کی روح کو ہی چھوڑ دیا، تو پھر آپ کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو میرے دوستو، اس اللہ والے نے کہا کہ آپ درود پاک شروع میں بھی پڑھا کرو دعا کے، اور آخر میں بھی پڑھا کرو۔ تو دعا کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد میرے دوستو درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اب اللہ والے نے بھی اس کو یہی طریقہ بتلایا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت جو طریقہ آپ نے مجھے بتلایا تھا میں اس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، اس طریقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی میری ایسی حاجت نہیں جو پوری نہ کی ہو، جو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ تو میرے دوستو، درود پاک اتنی طاقت والا عمل ہے، تو درود پاک کا بہترین وقت کیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ نمبر 2، درود پاک کا دوسرا بہترین وقت یہ ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے اتنی مرتبہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ کتنا ہی خوش قسمت انسان ہوگا کہ جب اس کے اعمال میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میرے اوپر اتنا درود پاک پڑھا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے جتنے مشہور ترین لوگ ہیں ہم سب کو ان کے نام یاد ہیں میرے دوستو، چاہے وہ کرکٹر ہوں، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن وہ مشہور ہستی جن کی برکت سے، جن کی وجہ سے، جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، ایمان والی دولت سے نوازا، کیا اس ہستی کے اوپر میں اور آپ اپنے گرے بان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم روزانہ 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو میرے دوستو اس کو زیادہ کریں، اگر نہیں پڑھتے تو یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اوپر دن کا کچھ حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ کیا میرے لیے کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر تو زیادہ کر لینا یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی میں آدھا دن آپ پہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا کافی ہے، لیکن زیادہ کر لے یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی میں جب مجھے موقع ملے، جب مجھے وقت ملے میں آپ پہ درود پاک کثرت سے پڑھتا رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیرے غموں کو دور کر دیں گے، تیری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ میرے دوستو، اس سے بڑا عمل کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کو یاد کر کے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور تیسرا وقت
جس وقت درود پاک پڑھیں تو بہت ثواب ملتا ہے، وہ ہے میرے دوستو اذان کے بعد کا وقت۔ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا جب پڑھتے ہیں اس دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں میرے دوستو، یہ درود پاک بھی بڑی مقبولیت رکھتا ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اذان کے بعد اگر آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، اس کے بعد جو اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے اللہ آپ کی حاجت کو ضرور قبول کریں گے۔ اور میرے دوستو اس کے بعد جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔